والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو اس دور میں ان کی قوم کی یہ حالت تھی کہ وہ اصنام پرستی اور دیگر فحاشی اور دیگر گناہوں کی دلدل میں دس چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی دور میں جناب اپنے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام روح زمین پر پہلے پیغمبر تھے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اپنے اللہ رب العزت کے عذاب سے اپنی قوم کو ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بے شمار مقام ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ شکر گزار بندہ تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اتنے شکر گزار تھے کہ کوئی چیز کھاتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، کوئی چیز پیتے تھے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنی نبوت پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اب جو اللہ رب العزت کا برگزیدہ شکر گزار بندہ ہے وہ اللہ رب العزت کی اتنی ہی زیادہ عبادت کرتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی عبادات میں سے ان کے روزے اور حج کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے روزے کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام روزے عید الفطر اور روزے جو عید الفطر کے دن تھے اور جو عید الاضحیٰ کے دن تھے، ان کو چھوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام پورا سال روزے میں ہوا کرتے تھے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے مکہ حج کے لیے گئے تو وادی اسنام میں پہنچے تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر یہ کون سی جگہ ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وادی اسنام ہے۔ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور حضرت ہود علیہ السلام حج بیت اللہ کے قدیم حج کے لیے گئے تھے تو اسی وادی سے گزر کر گئے تھے۔ ان کے گوڑوں کی نکیل کھجوروں کی چھال کی تھی اور ان کا لباس تیبت اور اباؤں میں مشتمل تھا، اور ان کی ابائیں چیتے کی کھال کی طرح تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں سے وادی اسنام سے گزر کر وہ بیت اللہ کے حج کے لیے گئے۔ الغرض حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ان کو بتاتے رہے کہ اللہ ایک ہے۔ الغرض حضرت نوح علیہ السلام کے وہ جو قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ جہالیت
کے اندھیرے میں اتنی گم ہو گئی تھی کہ ماں سوائے چند کے انہوں نے سب نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ جناب نوح علیہ السلام کو جب جھٹلایا تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اے نوح ایک کشتی بنا جس میں اپنے رفقا کو سوار کر، اور ان قریب ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے گا جو پیچھے بچ چکے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی جس کی منزلیں تھی، مختلف منزلیں تھی، کسی میں جانور تھے، کسی میں انسان تھے، کسی میں پرندے تھے۔ الغرض حضرت نوح علیہ السلام نے ان کشتی میں سب کو سوار کیا، انسان بھی تھے، جانور بھی تھے، پرندے بھی تھے۔ وہ سوار ہوئے اور جو پیچھے تھے، جو نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والے تھے، اللہ رب العزت نے ان پر عذاب شدید نازل فرمایا، شدید عذاب نازل فرمایا، اور وہ جو بچ چکے تھے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی ذریت کے حضرت کچھ لوگوں کو باقی رکھا، وہ ہمارے رحم و کرم کی وجہ سے بچ گئے تھے، یعنی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے اللہ رب العزت نے ان کو بچایا۔ اور ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ایک بیٹا جو حضرت نوح علیہ السلام کا وہ پیچھے رہ گیا تھا، وہ اس کا نام کنان، جو کہ طوفان میں غرق ہو گیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو طوفان سے پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔ الغرض جب حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک بدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے ایک قیمتی عبا پہنا ہوا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، یہ عبا تو فارس اور روم کے لوگ نمائش کے لیے پہنا کرتے تھے، تو یہ اب پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عبا کے ایک کونا پکڑ کر کہا کہ یہ عبا تم پر نہیں جچتا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جمع کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے بیٹا، میں تمہیں 4 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، 2 کو پکڑنا اور 2 سے انحراف کرنا، کہ ایک کہ اللہ رب عزت کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کی وحدانیت اور اس کو محبوب برحق ماننا، اور اس کی تحمید و تمجید بیان کرنا، کیونکہ زمین اور آسمان کے 7 طبقات ہیں، اگر 7 طبقات کو کسی طرح اکٹھا کیا جائے تو وہ یہی کہیں گے لا الہ الا اللہ، اور وہ کہیں گے سبحان اللہ والحمد للہ، کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا ہی بیان کریں گے۔ اور شرک اور کبر سے بچنا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ شرک اور کبر سے بچنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا مہنگا لباس پہننا شرک اور کبر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا کہ مہنگا بڑا گھر بنانا شرک ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر شرک اور کبر ہے کیا چیز؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کو کمتر اور لوگوں کو بڑا سمجھنا یہ شرک ہے، اور یہ شرک ہے کہ حق کو کمتر، خدا کو کمتر اور خدا سے بڑھ کر کسی آدمی کو ماننا یہ شرک ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر تھی 1400 سال، جب وہ کشتی میں سوار تھے تو بعض کہتے ہیں کہ 950 سال تھی۔ تو الغرض جب وہ ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر تھی 1400 سال، جو آتی ہے تفاسیر اور تاریخ کی کتابوں میں کہ 1400 سال ان کی عمر تھی، کل عمر۔ تو الغرض حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا سے جب چلے تو ان کا مزار اقدس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو مزار اقدس ہے وہ مسجد حرام میں ہے، مسجد حرام کے ارد گرد ہے۔ تو یہی جو قوی قول ہے یہی ہے، واللہ عالم۔ آج کے ہم اس سبق سے ہم نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ ہم نے شرک اور
کبر سے بچنا ہے کہ کسی شخص کو، کسی لیڈر کو، کسی پیر کو، کسی استاد کو، حتیٰ کہ ماں باپ سے اتنی محبت نہ کی جائے کسی شخص سے بھی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو بھی بندہ بھول جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مرتے وقت بھی نصیب فرمائے، اور اپنی توحید اور رسالت پر ہمیں قائم و دائم رکھے۔ ولا آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔